الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے پہلے نشست میں ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، یعنی جمیع ما کان و ما یکون کا علم، آج تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، اس چیز کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ علم حاصل نہیں. البتہ اللہ رب العزت اپنی حکمت سے غیب کی بعض باتیں اپنی حکمت کے تحت انبیاء علیہ السلام کو بتلا دیتے ہیں، لیکن اس کا نام علم غیب نہیں بلکہ اس کا نام اطلاع علی الغیب ہے کہ اللہ رب العزت غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں. اور غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ حواس ظاہرہ سے معلوم ہو سکتی ہیں نہ حواس باطنہ سے معلوم ہو سکتی ہیں. متعدد انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو علم غیب کلی حاصل نہ تھا. پچھلی نشست میں ہم نے اس پہ کئی آیات پیش کی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے، ایک قبطی آدمی کا قتل ہو گیا. وہ دوسرے بنی اسرائیل کے ایک بندے سے لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا یا موقع مارا تو وہ جان سے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کئی طرح کی سازشیں شروع ہو گئی تھی. آپ نے سفر کیا، مصر سے روانہ ہو کر مدین کے علاقہ میں آ گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے اور وہ بھی وقت کے پیغمبر تھے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ڈیوٹی جو ہے مدین کے علاقہ میں تھی. ایسا ہوا ہے سابقہ دوار میں کہ ایک وقت میں ایک سے زائد نبی مختلف علاقوں میں اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کو احکامات پہنچاتے رہے اور اپنے علاقے کے لیے شریعت لے کے آئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. یہ واقعہ آپ حضرات نے سارا سنا ہوا ہے تو تفصیل سے اس کی ذکر نہیں کرتا کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور موضوع پر دلائل زیادہ ہے تو کہیں ہمارے دلائل رہ نہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یوں جو ساری باتیں ہوئی ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا ان لوگوں کے خلاف. تو دیکھیے قرآن کریم کی ہے سورۃ القصص آیت نمبر 25، 16 سطری قرآن پاک کا صفحہ ہے 350، صفحہ نمبر 350. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف
नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फरमाया फलम्मा जाअहू, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर सारा वाक़या जो हालात पेश आए सारे हालात सुनाए, तो जवाब में हज़रत शुऐब फरमाया ला तख़फ, आपने फरमाया कि आप डरें ना, परेशान ना हो, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐसी जालिम कौम से आप निजात पाएंगे, इन जालिम लोगों से आप निजात पाएंगे। अब इससे ये बात साबित होती है कि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को इल्म गैब ना था, बावजूद इसके कि पैगम्बर थे। वो किस तरह? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, जो कुछ के उनके साथ हालात और वाक़यात पेश आए वो सारे हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को बताए हैं। अगर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता तो फरमा देते भी ये सारी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ पहले पता है, मुझे सारा कुछ पहले पता नहीं क्या हुआ आपके साथ, लिहाजा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आपने तफसील बताई है, आपको हालात का पता चला, आपने इसके जवाब में फरमाया ला तख़फ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो लिहाजा वक़स्सा अलैहिल क़सस, ये अल्फाज के सारे वाक़यात और हालात आपने बताए, ये अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं शुऐब अलैहिस्सलाम को इल्म गैब को ली ना था। अगर होता तो हम मूसा अलैहिस्सलाम को ना हालात बताने पड़ते और ना ही हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम वाक़यात सुनने की तफसील सुनने की जो है वो दोबारा फरमाते। मालूम इल्म गैब ना था, और ये खासा खुदाबंदी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में मज़कूर है। देखें सफ़ा नंबर 342, सूरत अन-नमल सफ़ा नंबर 342, सूरह का आयत नंबर 21, 22, 23, रुकू नंबर 2 है, पारा नंबर 19, पारा नंबर 19। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई तरह की ख़ुसूसियात अता फरमाई थी। एक ख़ुसूसियत ये भी थी कि जिन्नात आपके ताबे थे और आप जिन्नात से कई तरह के काम लिया करते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर उन्हीं से करवाई, जिस तरह की कल हमने तफसील से बात की थी। तो इसी तरह परिंदे जो हैं ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे और परिंदों से भी आप बसा औकात काम लिया करते थे और परिंदों की हाज़िरी लिया करते थे, कौन है और कौन है नहीं। एक दिन हाज़िरी रजिस्टर खुला और हाज़िरी लग रही थी तो हुद नहीं था, कौन है? आप भी हाज़िरी लगवाया करें, आप तशरीफ लाते हैं तो अपनी हाज़िरी रजिस्टर पर जरूर लगवाया करें, ताकि सरद किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी सारा मामला है। तो कहता अब जब देखा कि हुद नहीं है, गायब है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर नहायत नाराज़ हुए और मैं वो गायब क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है? अब या तो आएगा और अपना उज़्र बयान करेगा कि मैं फलां मजबूरी की वजह से नहीं आया, या फिर सजा पाएगा, क्यों है, गैब क्यों है? हुद आया और आकर उसने कहा हज़रत जी मैं ऐसी खबर लाया हूँ, ऐसी अजीब खबर लाया हूँ कि वो खबर आपको मालूम नहीं है। अब बताया कौम सबा, एक कौम है जो सबा है, उन पर एक औरत हुकूमत करती है। हाँ जी, तो हज़रत बिल्किस वो हुकूमत करती थी लेकिन पहले मुसलमान नहीं थी। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत करती जब फिर मुसलमान हुई, तो कौम सबा की खबर खुद लाया और आकर कहा कि मुझे ऐसी बात का इल्म हुआ कि जिसका आपको इल्म है नहीं। आपको जो करें जरा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी ली, हाज़िरी परिंदों की लेते हैं, हाज़िरी की ज़रूरत तो उसको है लेने की जिसको इल्म गैब ना हो, मुझे हाज़िरी लेने लोड़ है। और मैंने की पता है कौन आया कौन नहीं आया, उस चीज़ का खुल जाता है और रजिस्टर देखते हो कि केड़ा किस दिन ऐसी कौन किस दिन नहीं आया था, ताकि जनाब देखिए भी शरत किसको देनी किसको नहीं देनी। तो ये हाज़िरी लेने की ज़रूरत उसको पेश आती है जिसको हाज़िरी दिल में गैब नहीं। तो
حاضری لی، اور دوسرا ہدہد نے آ کر بتا دیا کہ ایسی خبر لایا ہوں جو کہ پہلے آپ کو معلوم نہیں. تو یہ بھی علم غیب کی نفی پر دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کلی نہیں ہوتا. اللہ پاک اپنی حکمت سے بعض امور غیبیہ پر انبیاء کو اطلاع دیتے ہیں اور اس کا ذریعہ وحی ہے. دیکھیے ذرا سورہ نمل آیت 21، 22، 23، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 19، صفحہ نمبر 342. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي، فرمایا گم پایا پرندے کو اور کہا کیا ہے مجھ کو، لا ارا دیکھ نہیں رہا میں، لا ارا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے ہدہد. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت اس کو سزا دوں گا. کیوں غائب ہے؟ استاد کہا کیا ہے، طالب علم بلا وجہ غائب ہو تو اس کو سزا دینی چاہیے. ہاں جی، مار نہیں پیار والی بات نہیں ہے. اولا اصبحنہ، اولا اصبحنہ سے سبا کر دوں گا. کیسا الفاظ ہے، استاد سخت سزا کر دے طالب کو برداشت کرنی چاہیے. یہ طالب کی اصلاح کے لیے ہے. اولا اصبحنہ، اس کو سبا کر دوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح عذر لے کے آئے کہ ہاں میں میرا جہل قدس کس طرح سے بنا. جب آدمی غائب ہو تو بتانا چاہیے، میرے افواہ مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا تو بتانا چاہیے. یہ علم دین کی آداب میں سے ہے. اور چھٹی جو ہے چھٹی کرنے سے پہلے لی جاتی ہے. ہمارے روایت چھٹی کر کے آئی جاتی ہے، میں چھٹی کر لی سی، آپ میں کیا کہوں، یا ابا جی اب میرا بیٹا کل نہیں آیا تھا تو مجھے ہی پتہ تو نہیں آیا تھا. پہلے چھٹی لو، چھٹی مل جائے تو چھٹی کر لو، نہ ملے تو نہ کرو. بار کیا حضرت نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ہم کسب دن زیادہ دیر ابھی نہیں ٹھہرے تھے، یعنی جب آپ نے دیکھا ہدہد موجود نہیں ہے، وقت زیادہ نہیں گزرا کہ ہدہد آ گیا. فقال، اس نے کہا احط بما لم تحط به، میں خبر لایا ہوں وہ جو کہ آپ کو معلوم نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، لایا ہوں میں آپ کے پاس قوم سبا کی یقینی خبر. اب دیکھو بات سمجھ میں آ گئی نا. قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا پرندوں کی حاضری لی ہے. حاضری کی ضرورت تب ہے جب علم غیب نہ ہو، اگر نہ حاضری کی ضرورت نہیں. اور پرندے ہدہد نے بھی آ کے بتا دیا کہ میرے پاس ایسی معلومات ہیں، میں تو قوم سبا کی جاسوسی کے لیے گیا تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا وہ کون لوگ کہاں رہتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، تو وہ بڑی زبردست خبر آپ کے پاس لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں. تو معلوم ہوا نبی کو علم غیب کلی نہیں ہوتا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. سورۃ الانبیاء، سورہ قرآن پاک صفحہ 298، آیت نمبر 87، 88، رکوع نمبر 6، پارہ نمبر 17، پارہ نمبر 17، صفحہ نمبر 298. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص علاقے کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا. تو آپ نے ان کو جب اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، دعوت دی، تو اس دعوت کے نتیجہ میں قوم مسلمان نہ ہوئی، یعنی حوصلہ افزائی آپ کی نہ ہوئی. آپ مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اور جاتے وہ کیا بھی گئے 3 دن تک تم کے عذاب آ جائے گا کہہ کے نکلے. لیکن ابھی تک رب تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کس علاقے سے ہجرت کریں. اور سوقات انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی ہے اس علاقے سے، کے بعد بھی قوم پہ عذاب آیا. جس طرح کہ ہم نے پہلے واقعہ پڑھا حضرت لوط علیہ السلام کا، اللہ پاک نے حکم دیا علاقے کو چھوڑ دے، پھر قوم پہ عذاب آ گیا. اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، اپنے ماننے والوں کو لے جاؤ یہاں سے، قوم پہ عذاب آ گیا.
ابھی یونس علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا آپ اس کو چھوڑ کر علاقے سے نکل گئے۔ اب دریائے سمندری سفر شروع کر دیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی اچکولے کھا رہی تھی، بندے زیادہ ہو گئے، ہاں جی بندے زیادہ ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا جی ایک آدمی کو تو اترنا پڑے گا، ایک آدمی قربانی دے باقی سارے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک کی حکمت تھی، اور یونس علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو دریا میں ڈال۔ ادھر مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ایک وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، ہاں جی، اور اب وہاں جو رب تعالیٰ کے حکم سے پہلے آپ تشریف لے آئے تھے اس پر آپ نے استغفار کیا، تو بولو بھائی مجھے جب تک رب تعالیٰ حکم نہ فرماتے اس وقت تک اس علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور ہوا یہ کہ اپنا بادلوں کے آثار ظاہر ہوئے تو قوم نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، سب نے توبہ کر لی۔ قوم نے کیا کر لی؟ توبہ، تو عذاب نہ آیا۔ اس وجہ سے اب چونکہ اللہ پاک کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا تو آپ خود اس علاقے سے نکل گئے۔ اب یہ جو ہے آپ سے بھول ہوئی تھی تو اللہ پاک نے اس بھول پر تنبیہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں آپ کو داخل کیا، ایک وقت تک وہاں رہے، پھر مچھلی نے آپ کو سمندر سے باہر ایک جگہ پر ڈال دیا تو آپ بڑے کمزور ہو گئے تھے پہلے سے۔ اس واقعہ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں۔ اب اگر حضرت یونس علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کیوں جاتے کہ دیکھو میری قوم تو ایمان لے آئے گی لیکن عذاب تو آئے گا ہی نہیں، آپ کو الٹیمیٹم دے کے آ گئے، ہاں جی تھوڑی خیر ہے دن نہ عذاب آ جاتا، لیکن ادھر وہ ایمان لے تو یہ مسئلہ ہے۔ اب اگر علم غیب ملی ہوتا کبھی بھی یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آگے جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور ایک وقت تک وہاں رہے تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس پر رب تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے۔ دیکھیں فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام مچھلی والے مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، مچھلی والے اِذْ ذَهَبَ مغاضباً جب چلے گئے غصے ہو کر، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اور گمان کیا کہ ہم ہرگز قادر نہ ہوں گے ان پر، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ہم جی اب کئی اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اندھیرے میں پکارا کیا اللہ الہ الا انت، لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہوں ظلم کرنے والوں میں، فاستجبنا لہ ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ونجیناہ من الغم اور ہم نے غم سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ آپ دیکھو اس آیت سے بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا مگر نہ غصے ہو کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر نہ چاہتے۔ قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے اور اس سے بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 35، اور قرآن پاک کا صفحہ ہے سورہ ستری کا صفحہ نمبر 40۔ حضرت عزیر علیہ السلام کل بھی یہ واقعہ آیا تھا، تو عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی ساری الٹی پڑی تھی اور سارے لوگ مرے پڑے تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے جی میں آیا بھی یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ پاک زندہ تو کرنا اس پہ ایمان تھا لیکن کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اب بات کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی،
ایک وقت تک حالت وفات میں رہے، پھر اللہ پاک نے زندہ کیا. ہاں جی وہ واقعہ دیکھیں گا. اور الذی مر علی قریۃ، جی یا یہ کہ اس ذات کی طرح، اس شخص کی طرح جو گزرے ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، یعنی چھتاں تھلے آئی زمین بوس. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمایا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی بستی کے لوگوں. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت 100 سال تک ان کو موت دی، وفات دی، ہر اس میں فوت ہو گئے. ثُمَّ بَعَثَ، اللہ پاک نے پھر ان کو اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنی دیر تک آپ ٹھہرے رہے، یعنی حالت وفات میں رہے. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا ایک دن یا دن کا آدھا حصہ. قال بل لبثت 100 عام، اور میں آپ ٹھہرے رہے 100 سال تک. فانظر الى طعامک، دیکھیں آپ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پانی کی طرف. لم یتسنہ، کہ وہ سڑا نہیں، یعنی کھانا نہیں سڑا، خراب نہیں ہوا. حالانکہ کچھ دیر بعد کھانا اب فریج میں نہ رکھو تو بس اوقات 10 گھنٹے بعد 12-15 گھنٹے بعد خراب ہو جاتا ہے، لیکن نہیں خراب ہوا. وانظر الی حمارک، گدھا بھی ساتھ تھا کیونکہ آدھے سفر میں تھے، زادیرہ کے لیے کھانا بھی ساتھ تھا اور گدھا بھی ساتھ تھا سواری کے لیے. اور میں وانظر الی حمارک، 100 سال ہو گیا نا، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم چاہتے ہیں کہ بنائیں آپ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی بطور مثال کے. جس طرح آپ کو میں نے موت دی، اب زندہ کیا. جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کو نصیحت ہو جائے. مشرکین کی مکہ اس نظریے کے قائل نہ تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے. وہ کہا کرتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی ہم پھر زندہ ہوں گے. اس پر ان کا اعتراض تھا. وہ باس بعد الموت کے قائل نہیں تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی کے قائل نہیں تھے. تو اللہ پاک نے ہم عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ دیکھو تم کیوں اس کو عجیب سمجھتے ہو، اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے یہ کام کر چکی ہے اور یہ کام اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے. وانظر الی العظام، فرمایا گدھے کی طرف دیکھو ذرا. ہاں جی اب دیکھو بطور نشانی کے اللہ پاک نے بطور نصیحت کے گدھے کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور میں دیکھیے آپ گدھے، دیکھیے آپ ہڈیوں کی طرف، یعنی گدھے کی ہڈیاں، گدھا مرا پڑا تھا اور وہاں گدھے کا جسم میں صرف ہڈیاں پڑی، گل سڑ گیا سارا جسم، صرف ہڈیاں پڑی. تو فرمایا وانظر الی العظام، دیکھیں آپ ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لاما، پھر ہم پہناتے ہیں اس پر گوشت. فلما تبین لنا، جب واضح ہوئی بات ان کے سامنے، یعنی اللہ پاک نے پھر کیا کہ دیکھتے دیکھتے وہ گدھا جو 100 سال گزرنے پر بھوکا پیاسا مر گیا، کوئی چیز کھانے کو نہ تھی اس علاقے میں، بستی میں یہ بات تھی، لوگ زندہ ہی نہیں تھے، فصل کہاں سے ہونی تھی، بھوکا پیاسا گدھا مر گیا. اب وہاں پر صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس کی. فرمایا دیکھو تمہارے سامنے، آپ کہتے ہو نا مرنے کے بعد زندہ کیسے ہونا ہے، تو اب ایک تو آپ نے وفات پائی، ہم نے آپ کو زندہ کیا، اس کا مشاہدہ آپ کو ہو گیا. اب ہڈی، اب دیکھیں گدھا کیسے زندہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے حکم فرمایا. اب دیکھتے دیکھتے ہڈیاں اکٹھی ہوئی اور اوپر گوشت چڑھا اور ایک وجود دوبارہ پھر اسی گدھے کا وجود میں آ گیا. وہی گدھا جس کی ہڈیاں اکیلی پڑی ہوئی تھی، وہی گدھا دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ پاک نے سمجھایا اسے کہ بھائی مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں. جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو دوبارہ زندہ کرنا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. ہاں جی فلما تبین لنا، جب یہ بات واضح ہوئی حضرت عزیر کے سامنے، قال فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. قدرت پر یقین تو پہلے بھی تھا. بس اوقات انبیاء علیہ السلام اپنا رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے کس چیز کا مطالبہ فرماتے تھے، وہ عین الیقین
کے ذریعے تاکہ اس کو آگے امت کو سمجھا سکے. اس طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف میں آتا ہے نا، پرندوں کا، کہ پرندوں کو فرمایا پرندے لیں ان کو سدھار لیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ بٹھا دیں. ہاں جی واقعہ ہے. تو پرندے جو ہے وہ مر گئے تو اللہ پاک نے پھر جو ہے ان کو جمع کیا اور آئے. جاتی رقصہ یا قرآن پاک میں ہے. یہ اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اپنی جگہ یہ نظریہ درست ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا، اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا کہ دوبارہ مرنے کے بعد قدر زندہ کیا گیا. اب عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا انا یوزی ہادی اللہ بعد موتیا، اللہ مرنے کے بعد ان لوگوں کی جو بستی الٹی پڑی ہے مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے. اب اگر کوئی عین الیقین بات میں ہوا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے اور وفات کے بعد خود بھی آگے زندہ کھڑے ہوئے، تو اب عین الیقین ہو گیا. اب اگر عین الیقین آپ پہلے ہی آپ کو علم غیب ہوتا، عین الیقین سے پہلے حاصل تھا، آپ کا مطالبہ کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر آپ کا نظریہ تھا، رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ تھا، معاذ اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو عین الیقین پہلے ہی حاصل ہوتا، تو اس طرح کے معاملے کی اللہ پاک کرنے کی ضرورت نہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب کلی نہیں ہوتا، علم غیب کلی خاصہ خداوندی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 41، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 3، 16 سے پڑھی قرآن پاک ہے، صفحہ نمبر 51. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، بطور تربیت کے حضرت مریم آپ کے پاس آئیں. یہ لمبا واقعہ ہے کہ آپ کی عزیز تھی، رشتہ دار تھی. حضرت مریم ایک کمرے میں رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی، اللہ کو یاد کرتی. اللہ رب العزت نے حضرت مریم پر یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان کو یہ کرم فرمایا کہ بے موسم پھل ان کے لیے آتے تھے جنت سے. حضرت زکریا جب بھی کمرے میں جاتے دیکھتے تھے تو مریم کے پاس بے موسم پھل اور جن کا اس علاقے میں وجود ہی نہ تھا پھل کا، وہ وہاں عجیب و غریب معلوم پڑے ہوتے. تو پوچھتے انا لکی ھذا، مریم کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہی من عند اللہ، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے بھیجے. اب وہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام اگر علم غیب ہوتا تو پوچھتے کہاں سے آئے، کیا کہا انا لکی ھذا، پوچھتے معلوم نبی علم غیب کو لکھتے. پھر اب جب حضرت مریم کو دیکھا اللہ پاک کریم ہے اور بے موسم پھل دے رہے ہیں، حالانکہ اس پھل کا موسم نہیں، تو آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی. اللہ پاک یا اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، عمر کا حصہ بھی اتنا بیت چکا ہے کہ بڑھاپے میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، بڑھاپے میں عموماً. لیکن یا اللہ تو بے موسم پھل حضرت مریم کو دے سکتا ہے، تو یا اللہ بڑھاپے میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، لیکن یا اللہ تو اولاد بھی دے سکتا ہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے امید دلا دی کہ انشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا. اب جب بندے کو ایک بہت اچھی خوشخبری ملتی ہے تو زندگی کی بہت بڑی چاہت ہوتی ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جلدی بتا دے معاملہ کب ہوگا. تو فرمایا یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتلاتی، مجھے پتہ چل جائے کہ اب میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، میری بیوی امید سے ہے، اس کی کوئی علامت اگر ہو تو مجھے بتا دیں، میں سمجھ جاؤں کہ اب میری بیوی امید سے ہے. ہاں جی، اور دونوں میں الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھیے ذرا، کالا آیاتک کا، تیرے لیے نشانی یہ ہے
اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس سے پہلے فرمایا کہ مجھے یاد کیا کر، میرا ذکر کیا کر، تسبیح تحلیل زیادہ کیا کر. ہاں جی اللہ پاک میں تمہیں اولاد عطا کروں گا. اور اس کی نشانی یہ ہے، قال آیت کا فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات کرے گا 3 دن تک صرف اشارے سے. صرف یعنی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے زبان سے تو زبان سے آواز نہیں نکلے. 3 دن تک آپ جو بھی بات کریں گے آپ کو اشاروں سے کرنی پڑے گی. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے سمجھو آپ کی بیوی کیا امید ہوگی. اور سمجھیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یاد کیجیے اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کیجیے اس کی شام اور صبح. سورہ آل عمران آیت نمبر 41 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 3. اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا. اگر علم غیب کلی آپ کو ہوتا تو آپ اللہ پاک سے التجا کیوں کرتے یا اللہ مجھے اولاد دے؟ پتا ہوتا کہ مجھے اولاد ہو ہی جائے گی. اور اسی طرح پھر فرمایا کوئی نشانی ہو جائے گا، اللہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کی سے یا ایسی کوئی نشانی مجھے بتا. اب علم غیب ہوتا نشانی کی ضرورت تھی؟ علم غیب ہوتا نشانی کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. اس لیے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ لوگوں سے بات کریں گے تو آپ اشارے سے بات کر سکیں گے، آپ کی آواز 3 دن نہیں. موسم میں اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا اور اس کا نام یحییٰ. انبیاء کی یہ شان ہے. پہلے واقعہ ہے نا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا تو نام بھی خود رکھا. ہاں جی کیا فرمایا اسمہ یحییٰ، بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام اللہ کا رکھا ہوگا. اللہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک ان پر کہیں زیادہ کرم والا فرماتے ہیں، نعمت والا. نام بھی دیکھو اللہ پاک، حضرت زکریا بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے. سورہ مائدہ، سورہ تجویدی صفحہ نمبر ہے 115 اور 116. سورہ مائدہ آیت نمبر 116 سے لے کر 119 تک، 116 سے لے کر 119 تک. اب دیکھیں پہلے دن ہفتے کے دن میں نے بات سمجھائی تھی، عیسائیوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، حضرت مریم بھی خدا، 3 خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو کفر قرار دیا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بھئی ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ہے اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. ہاں جی فرمایا کہ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. نہ کہو ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو خدا 3 ہے. اب قیامت کے دن ان آیات میں قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ گچھ کریں گے، اپنے دربار میں حاضر کریں گے اور پوچھ گچھ کریں گے. اتمام حجت کے لیے ہوگا کہ عیسیٰ کیا آپ نے ان کو کہا تھا عیسائیوں کو مجھے اور میری امی کو معبود بنا لو؟ آپ نے کہا تھا میں خدا ہوں، میری امی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا یاد نہیں، میں نے اس کی بات اگر میں نے کہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو غیب جانتے ہیں یا اللہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا. یہ علم غیب کی بات ہے. اللہ جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. یا اللہ میں ان لوگوں کے نظریات کا اس وقت تک ذمہ دار تھا جب تک یہ لوگ جب تک میں بھی موجود تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا دیا اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اندر رقیبہ رہی، آپ کو خوب پتہ ہے، آپ نگران کے نے کیا کیا ہے. لہذا انہوں نے بعد میں نظریہ اختیار کیا، مجھے خدا بنا لیا، میری اماں کو خدا بنا لیا، تو یہ میرے بعد ہوا ہے. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، آپ ان کے رب ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے ان کو معاف
کر دیں آپ کا جی چاہتا ہے تو عذاب. بات سمجھ آئی؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں جی یا اللہ میں غیب نہیں جانتا اور جو آپ جانتے ہو میں نہیں جانتا. یہ سیدھا علم غیب کی نفی ہے. تو معلوم ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے. انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کلی نہیں ہوتا. جو بات بتائی جاتی ہے وہ وحی کے ذریعے بتا دی جاتی ہے لیکن کلیۃ ما کان ما یکون جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا اس کا علم نبی کو کلی طور پر نہیں ہوتا. دیکھیں ذرا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ آیات ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 116 تا 119 رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 7 تجویدی صفحہ ہے 16 17 115 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ جس وقت کہ فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ اور میری امی کو معبود من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ. قال سبحانک حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ پاک ہے تیری ذات یعنی یہ بات میں نے لکھی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں کوئی اپنے متعلق ناحق بات کہوں. ہاں جی ان قلتہ فقد علمت اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو اس کا علم ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی علم غیب کی نبی ہے. یا اللہ جو میرے جی میں آپ اس کو جانتے ہیں جو آپ کے جی میں اللہ وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہیں بہت زیادہ غیب کو جانتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں گے جی حدیث میں سامنے بس پر عیسیٰ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی نہیں کہا میں نے ان کو وہی جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا. کیا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم فرمایا عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم اور میں ان پر گواہ تھا اس وقت تک جب تک کہ میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی جب آپ نے مجھ کو اوپر اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم تو آپ ہی تھے نگران ان پر. وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. آپ ہر چیز پر یعنی آپ ہر جگہ موجود ہیں. شہید گواہ کہتے ہیں گواہ عمر وہاں موجود ہوتا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادک اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر آپ ان کو بخشیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک آپ ہیں زبردست حکمت والے. اب جب یہ سارا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جواباً اب اللہ پاک فرمائیں گے کیسا قال اللہ اللہ فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ہاں آج ایسا دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دیا. آپ نے واقعی سچ بولا. آپ نے نہیں کہا تھا عیسائیوں کو کہ مجھے خدا بنا لو میری امی خدا بنا. تو ان آیات سے صاف طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب کلی نہ تھا. اب ہم مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو علم غیب کلی نہ تھا. بات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. پہلے میں نے بات شروع میں عرض کی ہے اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ غیبی باتوں میں سے سب سے زیادہ غیب کی چیزیں حضور علیہ وسلم کو بتلائی گئیں اور اس کا ذریعہ وحی تھا. اس کا ذریعہ لیکن علم غیب کلی نہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ علم غیب کلی تھا حضور کو. قرآن کریم میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کلی ہے. ما کان ما یکون جو کچھ اب تک ہوا اور جو کچھ آئندہ ہوگا
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سارے کا علم نہ تھا، وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا، آپ نے وہ امت کو بتلا دیا، جو آپ کو نہیں بتایا گیا آپ نے نہیں بتایا۔ تو اس کا نام جو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، اس کا نام علم غیب نہیں، اس کا نام اطلاع علی الغیب ہے، غیب کی باتوں پر مطلع کرنا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں اب اس میں کئی آیات ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی ما کانا ما یکون کا نہ تھا۔ سورہ لقمان، سورہ آیت نمبر 34، رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 21، قرآن پاک سورہ 37، صفحہ نمبر ہے 374، صفحہ نمبر 374، سورہ لقمان آیت نمبر 34، پارہ ہے 21۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 5 چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جن کو اپنی ذات اقدس سے خاص کیا ہے، فرمایا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہ تھا۔ دیکھو نمبر 1، قیامت کب آنی ہے؟ قیامت کا علم ذات باری تعالیٰ کو ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ پاک بارش کو اتارتے ہیں، اب بارش کہاں ہونی کب ہونی اس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ یا بچی، اللہ پاک کو اس کا علم ہے، بندے کو اس کا علم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ہاں جی بندہ نہیں جانتا کہ کل انہیں کی کمانا، نہیں پتا، اور یہ بھی نہیں پتا بندے نے مرنا کتنے۔ نمبر 5، کہاں مرے گا؟ بس اوقات بندہ اس کی موت کہیں اور لکھی ہوتی ہے اور ہوتا کہیں اور، اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کو وہاں لے جاتے ہیں، وہاں جانے مرتا ہے۔ 5 چیزوں کا علم صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ قیامت کا علم، ہاں جی اب دیکھیں ذرا آیت دیکھیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ عندہ خبر مقدم ہے، علم الساعہ مبتدا مؤخر ہے، حسد کا فائدہ ہے۔ اگر یوں ہوتا اللہ کو بھی ہے قیامت کا علم، اگر حضور کو علم غیب بھی ہوتا تو پھر کیا اللہ کو بھی ہے قیامت کا علم، اللہ کو ہی ہے علم قیامت کا علم، ہی اور بھی میں کیا رہ گیا؟ نقطے کا فرق رہ گیا۔ ہاں جی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کہ ہے ماں کے پیٹوں میں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی بھی کہ کیا کمائے گا کل آئندہ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین میں جا کے وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اللہ پاک پر، حدیث جبریل ہے نا، بعد اس میں بات کرتے ہیں۔ جبریل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے، اور میں بھائی پوچھنے اپنا بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی، جو آپ کو بتلا دی گئی آپ نے بتلا دی، قیامت کی نشانیاں بتلا دی، بذریعہ وہی اللہ پاک نے جو چیز آپ کو بتلائی آپ نے امت کو بتلا دی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرماتے ہیں رسول جو آپ کو بتایا کہ آگے لوگوں کو پہنچا دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا رسالت کا حق ادا نہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ قیامت کا علم حضور کو تھا، اس طرح طبقہ کہتا ہے نہیں حضور کو کیسے قیامت کا علم ہے، پھر بتائیں کون سا سن کون سی تاریخ حضور نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ من ذالک، حضور نہیں پاس طرف اگر علم تھا تو آپ نے بتلایا تو دکھائیں حوالہ کو، نہیں بتلایا تو پھر کیوں؟ حضور نے وسلم کا یہ ذمہ تھا کہ جس بات کا پتہ آپ نے لوگوں کو بتانا تھا تو نہیں بتایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ تصور کرو گے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پتہ تھی آگے امت کو نہیں بتائی، رسالت کا ادا نہیں کیا؟ نہ۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں۔ 5 چیزیں، یہی 5 چیزوں پر بیان ہوئی ہے۔ غیب ان کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 148 جو درسی ہے، درسی بخاری قدیمی کو دکھانے والی، جلد 2 صفحہ 681 1097 یعنی 3 جگہ پر روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ آپ کا نا، آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں کا علم، یہ غیب کی کنجی ہیں، اس کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ جڑا بندہ تالا لگا ہے چابی وہ کون ہوتی ہے؟ ہاں جی، ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو جانتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے جلد نمبر 2 صفحہ 720، مسلم شریف جلد اول صفحہ 98، صحیح ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 156۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے واقعات کو جانتے ہیں تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ نہیں جانتی وہ ساری مخلوق جو کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کی، اللہ جانتا ہے کوئی نہیں۔ ایسا فرماتے جو کہتا ہے کہ اس کا حضور کو کل کے بعد کل کیا ہونے والا ہے، ما یکون کیا ہونے والا ہے، اس کا علم تھا، علم غیب کلی کی بات ہو رہی ہے کہ علم غیب کلی تبھی آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کا حضور کو پتہ، جو کہتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا۔ اللہ اکبر، اللہ پر جھوٹ کیسے بنے گا؟ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو بتایا تھا، حالانکہ اللہ بار نے نہیں بتایا۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے صحیح ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 155، فرماتی جو شخص تو اس سے یہ کہے کہ آپ کل کے واقعات کو بھی جانتے ہیں تو بے شک وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آیت پڑھی قرآن پاک کی، ثم قرأت، پھر آپ نے اپنا آیت پڑھی قرآن پاک، یہی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، یہی آیت آپ نے پڑھی۔ جو آدمی کہتا ہے کہ حضور کل کے واقعات کو جانتے ہیں تو بے شک وہ جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم سے بولتا ہے۔ گھر والی امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نہ علم غیب نہیں حضور، جن کا معاملہ ہے وہی فرماتے ہیں مجھے علم غیب نہیں۔ اب تو ثابت کر کے کیا کہے گا؟ تو کیا کرنا چاہتا ثابت کر کے؟ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جی جو علم غیب حضور کہیں نہیں مانتا، ما کان ما یکون کا، یعنی ہمیشہ علم غیب کو جو کچھ آج تک ہوا اور جو کچھ آج تک جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب آپ مجھے میں بتائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اب کفر کیا ہوگا؟ اس نظریے کا قائل ہونا کہ آپ کو علم غیب کلی ہے ما کان ما یکون کا، یا اس نظریے کا قائل ہونا کہ آپ کو ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ بس اوقات شبہ جاتا آدمی کو کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کا فرمایا قیامت کا علم اللہ پاک کو ہے۔ حضور نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، چھوٹی نشانیاں بڑی گئی، وہی کے ذریعے آپ بتا دی گئی، آپ نے بتا دی بلا شبہ، اور جسوں کا علم تھا اس میں دوسری رائے نہیں۔ وہی نسل میں بارش کب برس ہوگی، بارش کب برسے گی، اللہ پاک کو علم ہے، کہاں برسے گی، کب برسے گی۔ اسے بندہ کہتا ہے جی محکمہ موسمیہ طور پر بتا دیتے ہیں فلاں جگہ بارش پڑ رہی ہے، تو بھائی رب تعالیٰ یقین کے ساتھ جانتے ہیں، بندے کا اندازہ ہے۔ محکمہ موسمیات والے بیچارے اندازہ کہتے ہیں، آپ نے کبھی خبریں سنی اور الفاظ پہ غور کیا؟ آئندہ 24 گھنٹوں میں فلاں فلاں علاقے میں بارش پڑنے کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے یقین ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں بارش پڑے گی، نہیں پڑتی بارش ہے،
بس وقت کہتے ہیں آئندہ 24 گھنٹے میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، لیکن بارش رہتی ہے۔ وہ اخبار کا لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ محکمہ موسمیات والے، ان کا لاہور میں دفتر ہے، تو ایک بندے کو کوئی کام تھا تو وہاں گیا تو دفتر بند تھا، تو اوپر لکھا ہوا تھا، وہ کمپوز کر کے لگایا ہوا تھا وہ تحریر کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے آج اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ جو آئے ہیں موسم خراب ہے اس لیے ہم اپنے گھروں میں ہیں، تو آج دفتر بند ہے اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ تو دیکھو ان بیچاروں کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ پاک کا علم یقینی ہے۔ بندہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ بچی، اس کا اللہ کو علم ہے۔ تو آج ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا نہیں دے، تیرے یہاں بیٹا کو بتا دیتے ہیں تیرے یہاں بیٹی ہونے والی ہے، تو پھر اشکال تو ہو گیا۔ خاص طرح خداوندی کیسے رہا؟ اللہ کے بندو، اگر ہم معلوم کرتے ہیں، ہم آلات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کسی وسیلے کسی آلے کے بغیر اس کو جاننے والا، نمبر 1۔ نمبر 2، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، یہ بھی یقین نہیں ہوتا۔ میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے خوشخبری سنائی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، پیدا بیٹی ہوئی، اور کہا تمہارے یہاں بیٹی ہوگی، پیدا بیٹا ہوا۔ مجلس میں کئی بچے بیٹھے میں جانتا ہوں، تو میرے شاگرد ہے نا جن طریقے عزیز بھی ہیں میں جانتا ہوں، تو لہٰذا یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ یقین نہیں۔ ہمارے ایک عزیز سول اسپتال میں تھے، تو وہاں ایک خاندان بیچارہ اکٹھا ہوا تھا، عورت ان کی ڈلیوری کیس کے لیے آئی تھی، تو بڑے لوگ تھے، بڑا رش تھا وہاں، تو عورتیں مرد کیا اکٹھے وہاں تھے۔ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ کہتے ہیں یار ہمیں ڈاکٹروں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے، ہم نے کئی جگہ پہ الٹرا ساؤنڈ کرائی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خاتون کی یہاں پتہ نہیں کیا ہے، دو لمبی لمبی عجیب چیزیں، تو ہم حیران تھے پتہ نہیں کوئی جانور ہے یا معاف فرمائے کیا ہے، تو ہم اس وجہ سے آئے ہیں، کئی ڈاکٹروں نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے۔ تو اب اللہ پاک کی حکمت ہے نا ہر کام میں، تو 2-3 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ ڈلیوری کیس ہو گیا، تو ان کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، انہوں نے اتنی خوشی منائی کہ اسپتال پورے میں مٹھائی تقسیم کی۔ اگر یہ کام پہلے نہ ہوتا، ان کو کہتے تمہارے 2 بیٹیاں ہوئی تو پتہ نہیں حالت کیوں تھی۔ آج کل لوگوں کو پیدا مشیرہ آدم بالانسا زندہ وازن مسعود وہ کہتے آج صورت حال ہے نا، یاد بھی ہے ہاں جی، جو سانس ہے نا اس کے پتہ چلتا ہے کہ میرے یہاں پوتی آنے والی ہے، سارا دن سر باندھ کے رکھتی ہے بیمار، سارا دن اب تاریخ میں سو کر رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ یقین نہیں ہوتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کو بندہ کیا کمائے گا، ہاں جی، دیہڑی لگنی کی لگنی یہ اللہ نے بتایا، سمجھائی بات؟ ہمارے نفس کی بار کیا یہ سارا وہ اس کا اس پہ میں نے جواب دیا۔ تو اس جو ہے وہ آئے سے بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کلی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجیے غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2 دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 63، رکوع نمبر 8، پارہ نمبر 22، قرآن پاک کا 16 فطری کا صفحہ ہے، صفحہ 385، صفحہ نمبر 385۔ اللہ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ پاک کے ہاں، اللہ پاک کے ہاں ہے، اللہ پاک کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت ہو قریب۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اب اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو کہ قرآن میں آپ بتائیے کیا فرمایا، کل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، انما کون سا کرنا ہے، اگر انما کے ساتھ ماں لگ جائے، ماں کافا عمل سے تو روک دیتا ہے لیکن فائدہ حاصل کر دیتا ہے، کہ صرف اس کا علم اللہ کو ہے، صرف اس کا علم ہے
اللہ کا ہے نا صرف پڑھی ہوئی کام آتی ہے اگر بندے نے پڑھی ہوئی سمجھ آئی تو دلیل مضبوط انا انا خود جو ہے کلمہ بچرا تاکید کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ ماں لگ گیا حسر کا پیدا ہو گیا ہماری دلی کا اللہ ساتھ تکون کے میں آپ کو نہیں پتا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو ایسے معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی حاصل ہے. تیسری آیت کے حوالے سے سورۃ النمل آیت نمبر 65 رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 20 اور صفحہ 345 16 17 کا صفحہ 300. اللہ پاک فرماتے ہیں قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض نہیں جانتی وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے الغیب غیب کو الا اللہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد. جب یہ نہیں پتا تو قیامت کا علم کیسے. دیکھیں اللہ پاک فرما رہے قل آپ فرما دیجئے اللہ کہلوانے والے ہیں اور حضور کہنے والے ہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اب کہتے ہیں نہیں یہ نہیں اللہ پاک نے حضور صاحب کو چاہتا سکا ماں کانا ماں کن کا علم سارے کا سارا اللہ کے پاس ملتا اور حضور کے پاس ملتا. اب کوئی آدمی اگر اس طرح کہتا ہے قرآن کی اس آیت کو نہیں جھٹلا رہا. دیکھیے آیت نمبر 4 یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها وہ آپ سے پوچھتے ہیں آیت نمبر سورہ نازعات آیت نمبر 42 تا 45 رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 30 پارہ صفحہ نمبر قرآن پاک کا 531. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب ہوگا اس کا واقع ہونا. فیما انت من ذکرها آپ کو اس کے تذکرے سے کیا غرض. الی ربک منتہاها آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا. انما انت منذر من یخشاها سوائے اس کے نہیں آپ کو ڈرانے والے اس شخص کو جو ڈرتا ہے. قیامت ہونے والی ہے تو میرے تیاری کر لیا. میں آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اب کب آئے گی کب نہ آئے گی آپ کا کام نہیں کہ آپ ان کو بتائیں. آپ اصل کام آپ کا کیا ہے کہ آپ امت کو کہیں لوگوں کو کہیں اعتراض کرنے والے ہیں قیامت کا انکار کرنے والے مشرکین آپ ان کو کہو قیامت کے آنے سے پہلے تمہارا کام تیاری کرنے کا اور آپ کا کام ان کو ڈرانے کا. انما انت منذر من یخشاها. بات سمجھ آئی. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہ تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 188 رکوع نمبر 23 پارہ نمبر 9 اور قرآن پاک کا صفحہ 16 کا 158. قل آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا. الا ما شاء اللہ ہاں جو اللہ چاہے اس کا مالک ہوں. ولو كنت اعلم الغیب اگر میں جانتا ہوتا غیب کو لاستكثرت من الخیر تو میں اپنے لیے بہت زیادہ برائی اکٹھی کر لیتا. اما مسنی السوء اور مجھ کو کوئی برائی نہ پہنچتی یا کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر سوائے بے شک میں تو ہوں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان رکھتے. اب دیکھو اللہ پاک کہلوا رہے ہیں حضور سے قل آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں نفع نقصان کا. نبی مختار بول رہے ہیں سارے اختیار اللہ نے حضور کی. میں مالک نہیں ہوں. ہاں اللہ پاک کوئی چیز مجھے عطا کر دے غلط چیز ہے اگر نفع نقصان کا وقت اللہ پاک کا. ولو كنت اعلم الغیب اور غیب نہیں جانتا. آپ ان کو کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بلائیاں اکٹھی کر لیتا. مجھے کوئی تکلیف پریشانی نہ. تکلیفیں آئی نہیں حضور کو پریشانیاں آئی کہ نہیں آئی. اگر حضور علم غیب جانتے ہوتے اب دیکھو نا اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے آپ کو علم غیب ہوتا
تو آپ کو پتا ہوتا کہ طائف جاؤں گا لوگ پتھر ماریں گے، ایمان تو قبول کریں گے نہ کرتے۔ ہاں جی، تو میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن آپ گئے، آپ کو تکلیفیں آئیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں۔ اب اللہ پاک کہلوانے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اس سے بڑے واضح لوگ کیا ہو گیا؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ آگے سورہ احقاف سورہ احقاف آیت نمبر 9 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 26، 16 سطر قرآن پاک کا صفحہ ہے 453۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اسی وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ اما انا الا نذیر مبین، سوائے اس کے نہیں میں تو ہوں کھلا واضح طور پہ تم کو ڈرانے والا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اللہ پاک پھر کہلوا رہے ہیں کل آپ فرماتی ما کنت بدعا من الرسل، اب رسول پہلے بھی آئے ہیں، میں بھی رسول ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کہ ایسا انوکھا نہیں، میں نے کوئی ایسا کام ایسی بات نہیں کہہ دی کہ جو مجھ سے پہلے اور رسول نہ کہی، وہ بھی توحید کی دعوت دے کے آئے، میں بھی توحید کی دعوت دے کے آیا ہوں۔ تو لہذا اب ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اب دیکھیے یہ علم غیب کی نفی کہ آپ کو علم غیب کلی نہ تھا۔ ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، علم غیب کی نفی۔ آگے آیت نمبر 7 ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، سورۃ نمبر ہے سورۃ انفال، آیت نمبر 67 اور 68، رکوع نمبر 9 تا نمبر 10 اور قرآن پاک کا صفحہ ہے 16 کا صفحہ نمبر 168۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیاتیں، اس کا پس منظر آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ پس منظر یہ کہ جنگ بدر ہوئی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 بندے جو ہیں مارے گئے ان کے بڑے اور 70 قید ہو گیا ہے، اور جو لوگ قید ہو کے آئے سدھے ہو کے بیٹھے ہوئے، پتہ لگی کلاس بیٹھ گئے تھے ٹھیک لا کے بھیا جائے گی ترپائی پہ بار بار توجہ ادھر جاتی ہوئی کی کرتے ہیں۔ 70 بندے قید ہو کے آئے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، آپ تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارے بھائی رشتے دار ہیں، ہم چاہتے ہیں مستقبل میں یہ ایمان لے آئیں، لہٰذا ان سے فدیہ دے کے چھوڑ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کافروں کی طاقت کو توڑنا بڑا ضروری ہے، 70 وہاں مارے گئے ہیں، ہم ان سب کو قتل کر دیں گے اور ہر بندہ اپنے رشتے دار کو خود قتل کرے تاکہ آئندہ مشرک جو ہے نا وہ سر اٹھانے قابل نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ فدیہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ رائے پسند نہ آئی اور اللہ پاک نے آیات نازل کر کے فرما دیا کہ فیصلہ وہ جو حضرت عمر نے کیا تھا وہ فیصلہ موافقات عمر میں سے رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو جو رائے عمر رضی اللہ عنہ کی تھی وہ بہتر تھی تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے کہ اللہ پاک کی طرف سے کتاب آ جائے گا لہٰذا اس کے طرف فیصلہ کرو، لیکن جو علم غیب نہیں تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا کتاب آ گیا۔ دیکھیے ذرا ما کان للنبی
سورہ انفال آیت نمبر 67 رکوع نمبر 9 پارہ 10. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن بالارض. نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ ہوتے ان کے لیے قیدی، یعنی قیدی آتے لوگ کے قید ہو کر، حتی یسکن بالارض، یہاں تک کہ بہاتے خون کو زمین میں. تریدون عرض الدنیا، اب صحابہ کو ختم کے جا رہے ہیں، تم لوگ چاہتے ہو دنیا کا سامان. حضرات نے کہا تھا نا چلو فدیہ لے لیں گے ہمیں بھی مال نفع ہو جائے گا. تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، دنیا کا نفع. اللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتے ہیں آخرت. اللہ عزیز حکیم، اللہ رب زبردست ہیں حکمت والا. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ پاک کی طرف سے پہلے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب عظیم، یعنی بڑا عذاب تمہیں آپ پکڑتے. تو چونکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ اللہ پاک نے تم پہ رحم و کرم والا معاملہ فرمانا ہے اور عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نہیں آنا، تو لہذا اس وجہ سے معافی ہے. وگرنہ رائے وہی ٹھیک تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے. اب اگر اس طرح کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت وعید ہے صحابہ کرام کو سنائی گئی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اور کلی ہوتا، ما کان ما یکون، مستقبل میں اس طرح اللہ پاک کی طرف سے خطاب آ جائے گا، آپ فیصلہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق فرماتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے نمبر 8 آیت نمبر دیکھیے. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. کفار نے، چونکہ حالات بدل گئے تھے، کفار نے دوبارہ حملہ کیا، افراتفری کے نتیجے میں معاملہ پیش آیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمایا کرتے جنہوں نے ایسا کیا. قوم کیسے کامیاب ہو جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا. آپ بد دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو منع کر دیا کہ بھئی جنہوں نے کام کیا عہد میں کام غلط تھا، لیکن اب ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ پاک کرتے ہیں یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں. اللہ پاک نے بد دعا سے روک دیا. اب دیکھ یہی وجہ بد دعا سے روک دیا. ان میں سے کئی لوگ بعد مسلمان ہو گئے، جیسے سہیل بن عمر، حارث بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے، صفوان بن امیہ، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. یہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو اللہ کو فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 128 رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 4 16 17 صفحہ 161. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، نہیں ہے معاملہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی، اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے گا، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے گا. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں. فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ظالم ہیں، ضرور کیا ہے، لیکن آپ ان کا مستقبل کیا ہے آپ بتوانا کریں. اللہ پاک کا معاملہ ان کو ان کی توبہ قبول کر لے، مسلمان ہو جائے، یا اللہ پاک جو ہے ان کو عذاب دے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے. تو دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ پاک جو ہے نے اپنا ان کو ایمان کی توفیق دینی ہے مستقبل میں بعض رات کو، وہ دعا نہ کرو. لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگے آیات نظر کر کے بتلا کے معاملہ، اور وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے. معلوم ہوا ماں کانا ما یکون علم غیب آپ کو حاصل نہ تھا، اور یہ خاصہ ہے خدا بنی. آیت نمبر 9 یا ایھا النبی، تو جو کرنا وقت کو تھوڑا رہ گیا، میں چاہتا ہوں موضوع پورا ہو جائے. یہ دیکھیں سورۃ تحریم کی آیات ہے، ہاں جی، آیت 1 سے لے کر 3 تک.
رکوع نمبر 1 آیت نمبر 28 اور 16 صفحے نمبر 500 صفحہ نمبر 503. سورہ تحریم کی کئی آیات نظر ہوئی. ان کا سبب آپ حضرات کو علم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنی ازواج کے گھر میں جایا کرتے تھے. تو حضرت زینب جو انہوں نے کچھ شہد کہیں سے حاصل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش فرما دی. آپ کو اس وجہ سے کچھ دیر زیادہ لگ جاتی وہاں ان کے گھر میں. تو دوسری ازواج تھی ان کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ حضور کچھ دیر وہاں جا ٹھہرتے ہیں. حضرت زینب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہے اس کی تعارف ہونا چاہیے. حضور وہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں تو اگر حضور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دونوں یہی کہیں گے حضور آپ نے کیا چیز کھائی ہے کہ منہ سے جو ہے نا اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے مغافیر کسی کو ہے. اب چنگم کھانا ہے لوگ اور یہ چیز اسمیل آتی ہے. آپ بھی یہ کہیں گی میں بھی یہی کہوں گی. اب حضور کہیں گے بھائی میں تو کچھ نہیں کھا کے آیا، شاید کھا کے آیا تو اس طرح جو ہے نا شاید چھوڑ دیں گے وہاں کم ٹھیک رہے. اب مشورہ کر لیں چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب ان حضرات کے پاس آپ تشریف لائے کل نہیں بات آپ میں تو شاید نہیں کھایا تھا. اگر یہ صحیح معاملہ ہوتا ہے تو میں آپ نے قسم کھا لی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا. شاید کیا تھی؟ حلال چیز تھی. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ ہاں جی دیکھو تب تک مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ہاں جی اللہ غفور رحیم، چلو جو ہوا تھا معاف کرنے والا. ہاں جی اللہ اکبر. تو باہر کیا اس سے معلوم ہو علم غیب نہیں تھا. اگر ہوتا تو فرما دے تو لوگوں نے مل کے مشورہ کیتا ہے. نہ اتنا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ خواب جب اسمیل آتی ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. علم غیب کھلی نہ تھا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور اس کے بعد آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا. آگے دیکھیے آیت نمبر 10. اس حوالے سے حضور کو علم غیب کھلی نہ تھا. سورۃ توبہ آیت نمبر 101 رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 11 اور صفحہ 184 قرآن پاک کا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. فرمایا مدینہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں. ہاں جی میں کچھ گنوار کچھ دیہاتی ایسے ہیں مدینہ کے، کچھ سب کو نہیں کہا، کچھ فرمایا یہ منافقت کے اڑے ہوئے. آپ کو نہیں پتا وہ منافق کون کون ہے لیکن مجھے پتا ہے کون کون. اگر آپ کو علم غیب کلی ہوتا تو اللہ پاک فرماتے لا تعلمهم نحن نعلمهم کہ آپ نے ان کو جانتے میں جانتا ہوں. معلوم ہے علم غیب کلی آپ کو نہ تھا. اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے پاس میں حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے. تو پھر قرآن کہتا ہے لا تعلمون نحن نعلمون. حدیث کہتی ہے کہ حضرت حذیفہ کو آپ نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. تو قرآن اور حدیث سے بظاہر خراب نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں. منافقین کی کلی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی نشاندہی آپ کو نہ تھی، بلکہ منافقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کے چند افراد 12 کے قریب یا 15 کے قریب انہوں نے تبوک کے موقع پر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. منافقین کے ایک چھوٹے سے ایک گروہ نے 12-14 بندوں نے. تو وہ 12-14 بندے کون تھے جنہوں نے یہ سازش کی؟ آپ نے ان کے نام اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا. بس صرف وہ جو حملہ آپ پر ہوئے تھے اور سازش کی تھی اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی بچا لیا. صرف وہ 12-14 بندوں کے نام حضور کو پتہ تھے. آپ نے حضرت حذیفہ کو وہ نام بتائے تھے. باقی منافقین کے نام آپ کو نہیں بتائے گئے. لہذا حدیث اپنی جگہ صحیح ہے اور قرآن اپنی جگہ. اللہ فرماتا لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. آگے سورۃ توبہ آیت نمبر 43
رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 10 صفحہ 176 قرآن پاک کا، صفحہ 176۔ اور تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام کو جانے کا حکم جنگ پہ جاؤ تو مخلص صحابہ کرام جو 3 صحابہ ایسے پیچھے رہ گئے تھے، سستی ہو گئی، نہیں جا سکتے، اور منافقین ویسے ہی بہانے باز تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک سے تو اب منافقین آگے بہانے بنانے لگے، میں نے فلاں کام سے جی ہمارے یہاں شادی تھی، ہمارے یہاں فوت کی تھی، ہمارے یہاں میری بیوی بیمار تھی، میرا بچہ بیمار تھا، میں کوئی بات نہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل جاؤ، ٹھیک ہے عذر قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جو 3 حضرات تھے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، صحابہ تھے نا، مخلص تھے، تو فرمایا حضور کوئی کچھ ہوئی نہیں سی، سستی ہو گئی، اس لیے پھر ان کو خطاب کیا ہے، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ پاک نے جو ہے خوشخبریاں سنائی، ان کو جنت کی۔ وہ یہ واقعہ ہے، اللہ کو فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 43 رکوع نمبر 7 پارہ 10 میں عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ پاک آپ سے درگزر فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو، وہ آپ کے پاس آ رہے تھے، منافقین بہانے بنا رہے تھے، آپ ان کا عذر قبول کرتے رہے اور کہا جاؤ 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 کوئی نہیں۔ وَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، ذرا تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا تاکہ جھوٹوں اور سچوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، جھوٹ کون بولتا گیا، سچ کون بولتا گیا۔ اگر آپ کو علم گیا کلی ہوتا تو پھر اللہ پاک اس طرح اس معاملے کے بعد آیات نظر نہ فرماتے۔ معلوم ہوا علم گیا کلی خاصہ ہے خدا بندی۔ والذین، آیت نمبر 12 آگے دیکھیے، سورہ توبہ آیت نمبر 107 108 رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 185 16 قرآن پاک کا صفحہ نمبر 150 ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب دیکھیں آپ کو پتا منافقین نے اپنی جتھا بندی کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں سازش کیا کریں گے، لیکن اس ہیڈ کوارٹر کو، اس جگہ کو، اس مرکز کو، اس دفتر کو انہوں نے مسجد کا نام دے دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کریں، آپ اور برکت کی نماز پڑھ۔ اب ان کا مقصد یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک مرتبہ کے نماز پڑھ لیں گے، اب مسلمانوں کا ایسا ایسا اس طرح ہو، پھر جہاں وہ حضور نماز پڑھا کے آئے ہیں، مسجد کا افتتاح کیا ہے، لہٰذا ہم نماز ہماری مرضی مسجد نبی پڑھ لیں تو وغیرہ وہاں پڑھ لیں، صحابہ کرام ایسا ایسا ادھر آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم پھر ان لوگوں کو شکار کریں گے اور ان لوگوں کا ذہن مسلمانوں کے خلاف کریں گے، حضور کے خلاف کریں گے، ہم یہاں جو ہے موقع مل جائے گا پھر نماز کے بہانے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، چونکہ یہ لوگ اکٹھا ہونے کے لیے جگہ چاہتے تھے، تو گویا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو بات ضد اور ہر درم کی بنا پہ بنی ہے، کفر پھیلانے کے لیے بنی ہے، لہذا فرمایا کہ ایسا نہیں جو یہ کہتے ہیں، لہذا یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں اور تقویٰ کی بنا پہ نہیں بنی۔ اب دیکھو نا قبا والوں نے مسجد بنائی تھی، اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے، اس سیسا التقویٰ، جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ تو میرے بھائی مسجدیں بنانی منع نہیں ہے، لیکن مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ ہونی چاہیے، مسجد کی بنیاد کسی دوسرے فریق اپنے یا پرائے کی مخالفت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسجد بنا رہے ہیں اس لیے سے کہ کسی کی مخالفت کرنی، جسے لڑائی لینی ہے، ہاں جی اسے انتقام لینا ہے یا لڑائی کا کوٹا بنانا، تو پھر وہ مسجد جو ہے نا اس کو اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنانی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا، تو اللہ پاک نے جب یہ عطا فرمایا، اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جا کے اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو گرا دو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وقت کم رہ گیا، اسے یہ آیت میں اسی سے نہیں پڑھتا، یہاں تک جتنی آیات آئی تقریباً 12 آیات ہم نے پڑھی ہیں،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان 12 آیات سے یا 12 مقامات سے، آیات تو زیادہ ہیں، 12 مقامات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہ تھا۔ اگر علم غیب کلی ہوتا قرآن کریم میں اس طرح پر آپ کے حق میں آیات اس طرح نازل نہ ہوتی۔ اچھا جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، وہ جو کرنا ذرا وقت بہت تھوڑا ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علم غیب کلی خاصہ خداوندی ہے، قرآن کریم میں صراحتاً نفی آ گئی کہ بھئی کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، علم غیب کلی اللہ کو ہے۔ اب تو کیا کہتے ہیں؟ آیات کا جواب تو ہے نہیں۔ اب کہتے ہیں علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی تو نہیں تھا لیکن علم غیب عطائی تھا، اور یہ جو آیات ہے یہ تو ذاتی کے متعلق ہے، اس کے اندر لگے ہیں عطائی، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جمیع ما کان ما یکون، جو کچھ آج تک ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس سب کا علم دے دیا تھا۔ لیکن اب دیکھو اللہ پاک نے دیا اور آپ نے لیا، جتنی چیزوں کا علم اللہ کو تھا اتنا آپ نے حضور کو دے دیا، تو لہذا یہ علم کا بتائیے۔ ہم کہتے ہیں ابھی شرک تو پھر ہو گیا، علم میں شریک ہو گئی نہیں، جتنا علم اللہ نے اتنا حضور نے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم کہتے ہیں علم غیب عطائی بھی نہ تھا، علم غیب ذاتی بھی نہ تھا، عطائی بھی نہ تھا۔ اس پر متعدد کئی آیات ہے، میں جو پڑھتا ہوں وقت ہمارا زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں عطائی کی بھی نفی ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 78، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 24 اور قرآن پاک کا صفحہ ہے 428۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے بھی، ان رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے واقعات حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، اور بعض ایسے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اب کہتے علم غیب عطائی کلی تھا، اگر کلی تھا تو اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی بعض انبیاء رسول ایسے ہیں جن کی حالات ہم نے آپ کو بتائی نہیں؟ اگر بتائے علم غیب کلی عطائی ہوتا، آپ کو عطا ہوتا، تو اللہ پاک یوں نہ فرماتے کہ انبیاء کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ بات سمجھ نہیں؟ معلوم علم غیب کلی عطائی بھی نہ تھا۔ اس طرح سورہ نساء آیت نمبر 164 ہے، فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات واقعات قصے ہم نے آپ کو سنائے اس سے پہلے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے قصے حالات اور واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اگر علم غیب ہوتا، کلی ہوتا، عطائی ہوتا، اللہ پاک یہ نہ بتائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 24 تا 27، 224 تا 227، رکوع نمبر 11، پارہ نمبر 19، صفحہ ہے 340۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعر و شاعری کی نفی کی ہے۔ ہاں جی، شعراء جو ہیں یہ بیہودہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں بھٹکے پھرتے ہیں؟ یعنی شعر کہنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ شعر اس نے کہنے کیسے ہیں، اب وہ نہ تو اپنا کہو حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ وہ ادب اداب کا خیال کرتا ہے۔ شعراء جس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس کو آسمان سے اوپر لے آتے ہیں، اور جس کی مذمت کرنے لگتے ہیں تو اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں، اتنا زیادہ گندہ بندے کے لیے۔ تو لہذا یہ غلو کا شکار لوگ ہیں، اور میں ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ اب وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو ہے کہتے ہیں جو نہیں کرتے، کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو مَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ، اللہ پاک قرآن کریم میں اب دیکھو شعر و شاعری کی نفی فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ جب نہیں سکھائی علم غیب کلی کیسے ہوا، اور پھر عطائی بھی کیسے ہوا؟ عطائی بھی نہ
بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا اس طرح سے عرض کروں کہ جب آپ پوچھتے ہیں ابھی ہمیں یہ بتاؤ کہ علم غیب کلی کا تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ عقائد سب کچھ جو کچھ پہلے ہوا اور آئندہ ہونے والا ہے اللہ پاک نے سارے کا سارا حضور کو بتا دیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ آپ کو علم غیب کلی اللہ پاک نے دے دیا تھا، کب دیا؟ تو الدولۃ المکیہ میں مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب قرآن کریم مکمل ہوا اللہ رب العزت نے آپ کو جمیع ما کان ما یکون کا علم دے دیا۔ سمجھیں؟ جتنی آیات ہم نے پڑھی ہے اب ان کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس وقت تک علم غیب کلی عطا نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے جو ہے ان آیات میں آیا کہ ہم نے آپ کو یہ چیز نہیں دی۔ بات سمجھ آئی؟ کتنا بڑا بہانہ تراش کر لیا، حالانکہ کس چیز کا ثبوت کسی بھی صحیح صریح مرفوع روایت میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم مکمل ہوا تو علوم غیبیہ دے دیے گئے۔ قرآن کریم کی آیات میں سورہ توبہ کی آیات آخری ہے، تو جو کرنا کہتا ہے قرآن کریم میں تکمیل کے ساتھ دیا گیا نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیات کون سی ہے؟ توبہ کی، جسے آپ پیچھے پڑھ لیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم، امین اہل المدینہ کی مرد سورہ توبہ آیت نمبر 101 پارہ 184 رکوع نمبر 13، اور دیکھیں امین اہل المدینہ کی مرد والنفاق، مدینہ والوں میں سے بعض منافقت پہ اڑے ہوئے، لا تعلمہم نحن نعلمہم، رسول کے اعتبار سے آخری آیت اللہ پاک فرما رہے کہ آپ نہیں جانتے، تم کہہ رہے ہو قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ سارا علم دے دیا گیا تھا، جب یہ آیات نزول کے اعتبار سے آخری ہے تو پھر یہ بات کہنا کہاں تک سچ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کلی قرآن پاک کے نزول کے وقت آپ کا پورا ہو گیا۔ اور حدیث جبریل جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، حضرت جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے مختلف سوالات کیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ اس طرح ایک سوال قیامت کے متعلق بھی کیا، قیامت کے متعلق بھی متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فلاں سن، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ بتایا۔ فرمایا دیکھو پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ، ہاں جی، بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بتانے والا یہ سوال کیا گیا، من مسئول جس سے سوال کیا گیا سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا۔ تم کہتے ہو قرآن پاک کہ جب تکمیل ہو رہی تھی اس وقت تمام علوم غیبیہ دے دیے گئے، یہ حدیث جبریل کو ہے جو قرآن پاک کی تکمیل کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تم نے عذر کھڑا ہے قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے کے لیے بالکل غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ پاک قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمانے آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، ہاں جی، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو وہاں استثناء رکھا جاتا ہے نہیں، مستقبل میں سارا علم آپ کو دے دیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لہذا عذر رنگ قرآن پاک کے مقابلہ میں بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک دو آیات ہیں جن کا استدلال کرتے ہیں علم غیب کلی پر، تو وہ دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں کی بیان لکل شیء کہتے ہیں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، علم غیب کلی تو ہو گیا، حالانکہ کس چیز کا علم غیب سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ پہلی بات ایک کل کا لفظ ہر جگہ پر جو ہے وہ عام معنی کے لیے نہیں آتا، بس اوقات خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں ہو بھی تو قرآن کریم میں ہے کہ بعض انبیاء کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، لم نقصص علیک، معلوم ہوا اب وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، معنی وہ بیان کرنا پڑے گا جو کہ آیات میں ٹکراؤ کا سبب نہ ہو۔ نمبر 3 اس کا مطلب یہ بھی ہے قرآن پاک میں امور دین کی ہر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، دینی معاملات کو بیان کر دیا گیا ہے۔
جو شریعت پر جو شریعت اور لوگوں کا اس سے عمل کا تعلق تھا وہ آپ نے آپ کو بتا دیا، قرآن پاک میں بتا دیا تاکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، بس وہ بتائی گئی ہیں۔ لیکن جن کا عمل سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی گئی۔ نمبر 2، دوسری آیت قرآن پاک میں ما ہوا علی الغیب بضنین، اس میں ہے کہ نہیں ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر کنجوسی کرنے والے۔ ان کے دیکھو حضور غیب جانتے تھے اور امت کو بتاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں علم غیب کلی کی بات نہیں ہے، مسئلہ جو محل نزاع ہے وہ علم غیب کلی ہے۔ ہم کہتے ہیں غیب کی باتیں انسانوں کو اگر معلوم ہیں تو اللہ پاک کے بعد سب سے زیادہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا علم الگ ہے، حضور کا علم الگ ہے۔ اللہ کا علم کلی تھا، ما کانا ما یکون تھا، اور حضور کا علم جو ہے اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں کلی نہ تھا۔ امور غیبیہ آپ کو حاصل تو ہوئے وہی کے ذریعے سے، لیکن اللہ کا علم حضور کے علم کے برابر نہیں، حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں۔ اور دوسری بات، ایک طرف تو خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کسی اور طرف چل جانا، ایک طرف خان صاحب یہ بات کہتے ہیں الدرۃ المکیہ میں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی ہوا جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور یہ ہے تو مکی ہے، یہ ہے تو اما ہوا الغیب بضنین، یہ ہے تو مکی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ مکمل ہوا ہے علوم غیبیہ، اللہ پاک نے سارے ما کانا ما یکون آپ کو دیے قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر، اور یہ آیت مکہ میں نظر ہو چکی تھی اور آپ نے اس پہ ہجرت بھی نہ کی تھی، استدلال اس آیت سے کر رہے ہو اپنے موقع پر۔ موقف میں، دعوے میں اور دلیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں۔ تیسری آیت پیش کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا ہے آپ تک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سکھایا وہ جو آپ نہ جانتے تھے۔ کہ جب کلمہ ماں استعمال ہوا اور کلمہ ماں عموم کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جو آپ نہ جانتے۔ ہم کہتے ہیں نا، کلمہ ماں اگرچہ ہم کے لیے آتا ہے، ان کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر انہیں کلی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کو متعلق فرمایا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کیا فرمایا صحابہ کرام کے حق میں؟ یعلمکم ما لم تکونوا، اللہ پاک تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے۔ آپ بھی وہی ترجمہ کرو گے جو علم ہے کلی تمام صحابہ کو بھی اثر ہو گیا، کیا ہم تو ماں استعمال ہوگا، تو پھر حضور کی خصوص کیا رہے گی؟ اگر ماں کا معنی ماں کلمہ عام ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نظریہ مان لیا بھی اس آیت کی بنا پر کہ علم غیب کلی آ گیا، ماں عام ہے، ہر قسم کا علم آ گیا۔ یہاں بھی وہی یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فرماتا ہے صحابہ اللہ پاک تمہیں سکھاتا ہے وہ سب کچھ جو کہ تم نہیں جانتے۔ لہذا سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لو سب کچھ علم غیب کلی ماں کانا ما یکون، خالق تم قائل نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں، مطلب یہ جو کچھ آپ کو بتایا ہے آپ اس کو پہلے جانتے رہیے، جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے۔ اب دیکھو نا صحابہ کی بات ہے، عام بندوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ پاک نے سکھایا تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا، نہ جانتے تم اور نہ تمہارے، یہاں بھی وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا آیا، یہاں بھی کلمہ ماں استعمال ہوا جو عموم کے لیے آتا ہے۔ تو پھر جتنے وہ اپنا مشرکین مکہ تھے وہ بھی سارے کے سارے عالم غیب ہو گئے، علم غیب کلی ہو گیا۔ لہذا یہ کہنا نحو کے قواعد قرآن کریم کے مصدق تو ہیں، قرآن کریم کے مقدم نہیں ہیں۔ قرآن نحو کے قواعد کو قرآن کی آیات کے معنی کے لیے استعمال کریں، لیکن نحو کے قواعد کو قرآن کی آیات کو جھٹلانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہمارے اکابر اسلاف نے اگر علم نحو پر محنت کی اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھے، اس لیے محنت نہیں کی
کہ ہم قرآن کریم کا انکار کریں اور قرآن کریم کے پیش کردہ نظریات پر جھوٹ کا لیبل لگا کر اس کا انکار کر کے اپنے نت نئے نظریات گھڑیں. تو ساری کی ساری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی علم غیب کلی خاصہ خدا بندی ہے. ما کانا ما یکون رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس کا علم ہے اور علم غیب کلی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء علیہ السلام کو نہ تو علم غیب کلی ما کانا ما یکون ذاتی حاصل تھا اور نہ ہی عطائی حاصل تھا. بات سمجھ آئے کہ نہیں آگی؟ اللہ پاک میں دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے.